قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ جواب دیا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، اس کو قربانی کا نام دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہہ کے اور آپ کے نام کی طرف منسوب کر کے ہی قربانی کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام ملا ہے۔ کس بات کا انعام؟ کہ جو کعبہ تعمیر کرتے وقت آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین ہم میں سے ہی ایک نبی بھیج ہمارے اندر جو ہماری ہدایت کرے، تو اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر قربانی جیسی سنت کو رکھ دیا اور قیامت تک ان کے نام کو اور ان کی یاد کو زندہ کر کے عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنے کو قربانی کا نام دے دیا۔ اور کیا قربانی جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دینا اس کا نام قربانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے؟ اگر ہم سوچیں تو جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت تو جو ہے وہ کچھ ہم کھا لیتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ دوست احباب اور غریب لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو کیا یہ رب تعالیٰ تک پہنچا؟ اور دوسری بات، خون، جانور کا خون جو ہے رب تعالیٰ تک پہنچا یا جانور پہنچا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ تو یا رب العالمین آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ اگر گوشت اور خون اور جانور آپ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کی بارگاہ میں مقبول کیا چیز ہے؟ یا رب العالمین کیا چیز مقبول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ پتہ چلا کہ نہ تو خون پہنچ رہا ہے، نہ جانور، اور نہ ہی اس کا گوشت، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ اور دل کی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی تھی یعنی نیت اور تقویٰ جو دل کے اندر تھا وہ اصل تھی، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اور جو ظاہری تھا یعنی کہ جانور، اس کا گوشت، خون، سب کچھ یہ تو لوگوں میں تقسیم ہو گیا، یہ اصل نہیں تھی، یہ ظاہری طور پہ نظر آ رہی تھی، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا۔ تقویٰ اور اخلاص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کب ہوتے ہیں؟ تو اس پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر سے جب خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے تمہارا تقویٰ اور قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا چاہیے، اور ہرگز اگر تو کسی کا حق مارا ہے تو ان پیسوں سے کبھی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے 10-20 جانور ذبح کر لیں۔ اور اگر رشوت کھائی ہے یا کوئی حرام کے پیسے ہیں تو ان سے بھی ہرگز قربانی قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حق حلال کے پیسوں کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔